میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے مسلمانوں کو، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان مرد کے لیے سونے کی چین پہننا یا سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آئیے شریعت کی روشنی میں اس کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے سونے کی چین پہننا یا سونے کی انگوٹھی پہننا، یہ دونوں باتیں حرام ہیں، اشد حرام ہیں۔ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ابو داؤد شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 71 کتاب اللباس باب فی الحریر للنساء دار و احیاء التراث العربی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی عبارت ہے اور حدیث شریف کچھ یوں ہے: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذہبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف لائے، داہنے ہاتھ میں آپ نے ریشم رکھا اور بائیں ہاتھ میں آپ نے سونا رکھا، اور اسے دکھاتے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام کر دیا، لہٰذا آپ حضرات کو اور ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1157 کتاب اللباس باب و تحریم خاتم الذہب علی الرجال دارو ابن حزم بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ حدیث شریف کچھ یوں ہے: ان عبداللہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھا، سونے کی انگوٹھی، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکال کر اسے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیکھتا ہوں، لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سونے کی چین یا سونے کی انگوٹھی مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور پیارے آقا علیہ السلام کی ارشاد کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔